بھارت کے شہر بریلی میں ایک 5-6 سال کی عمر کا بچہ ایک بڑا کرتا پہنے بازار سے گزر رہا تھا کہ اس کے سامنے سے چند طوائفیں گزری۔ بچے نے فوراً اپنے کرتے کا سامنے والا پلو اٹھایا اور اپنی آنکھوں پر رکھ لیا۔ بچے کی اس طرز عمل پر ایک طوائف ہنس کر بچے سے کہنے لگی، میاں آنکھوں کو تو چھپا لیا لیکن نیچے ستر کھول دیا۔ اس پر بچے نے برجستہ جواب دیا، جب نظر بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے، جب دل بہکتا ہے تو ستر بہکتا ہے۔ یہ جواب سن کر طوائفیں سکتے کے عالم میں ہو گئی۔ پھر یہ بچہ بڑا ہو کر اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی بنے اور یہ واقعہ بعد میں ان کے ایک شاگرد مولانا ظفر الدین بہاری نے اپنی کتاب حیات اعلیٰ حضرت میں تحریر کی۔ علامہ احمد رضا بریلوی کے عظیم کاموں کی بدولت ان کے پیروکار ان کا نام بڑی عقیدت اور مختلف القابات سے پکارتے ہیں، جیسا کہ اوشا سنیال اپنی کتاب ڈیووشنل اسلام میں تحریر کرتی ہیں کہ علامہ صاحب کے شاگرد ظفر الدین بہاری نے انہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد ماتا حاضرہ و ملت طاہرہ مولانا مولوی حاجی قاری حافظ شاہ محمد احمد رضا خان صاحب قادری برکاتی بریلوی قدس سرہ القوی کے عظیم القابات سے مخاطب کیا ہے۔ احمد رضا نے مدرسے کی بجائے گھر میں تعلیم حاصل کی۔ ان کے پہلے استاد مرزا غلام قادر بیگ صاحب تھے، جن سے تمام عمر استاد شاگرد کا رشتہ رہا اور آپ اکثر فتووں کے معاملات میں اپنے استاد مرزا غلام قادر بیگ سے رہنمائی لیتے رہے۔ سامعین کرام، یہاں پہ اعلیٰ حضرت کے استاد مرزا غلام قادر بارے ایک وہمہ دور کرتے جائیں کہ ان کے مخالفین میں یہ مشہور ہے، جیسا کہ اہل حدیث کے بہت بڑے عالم احسان الہی ظہیر نے اپنی کتاب بریلوی ہسٹری اینڈ بلیفز میں لکھا بھی ہے کہ مرزا غلام قادر تو مرزا غلام احمد قادیانی، جنہوں نے احمدی مذہب کی بنیاد رکھی تھی، کے بھائی تھے۔ ڈاکٹر اوشا سنیال اپنی کتاب میں علامہ احسان الہی ظہیر کے اس دعوے کو رد کرتی ہیں اور حقیقت بتاتے ہوئے کہتی ہیں کہ مرزا غلام قادر بیگ تو ریاست اتر پردیش کے بریلی شہر کے رہنے والے تھے، جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی ریاست پنجاب کے قصبہ قادیان کے تھے۔ غلام قادر صاحب کا احمدیوں سے کوئی تعلق نہ تھا۔ اس کے علاوہ اوشا سنیال لکھتی ہیں کہ اعلیٰ حضرت پر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ اصل میں شیعہ تھے اور سنیت کا لبادہ اوڑھ کر سنیت کو نقصان پہنچایا ہے۔ اوشا سنیال اپنی تحقیق سے اس دعوے کو بھی رد کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا تعلق ایک سنی پٹھان قبیلے سے تھا۔ ان کے پیر شاہ آل رسول سنی تھے، جنہوں نے شیعت کا بھرپور مقابلہ کیا۔ تاہم وہ کہتی ہیں کہ 19ویں صدی کے ہندوستان میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی خاندان میں ایک احد فرد شیعہ ہو جاتا تھا، مگر سارا خاندان ایسا نہ ہوتا تھا۔ اس طرح وہ کہتی ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے مرشد شاہ آل رسول کے کچھ رشتہ دار بھی شیعہ تھے۔ اس طرح اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بیٹے کے سسرالیوں کے رشتہ دار وہ بھی شیعہ تھے، مگر اعلیٰ حضرت ایک پکے سنی تھے۔ اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت اپنے فتووں میں شیعہ کو ان کے عقائد کی بنیاد پر رافضی اور بد مذہب قرار دیتے ہیں۔ علامہ احمد رضا بریلوی صاحب نے ہندوستان میں حنفی اسلام کو بریلوی جماعت کی اضافی پہچان بھی دی۔ ان کے رفقۂ کار کے مطابق انہوں نے حنفی اسلام کو غلط عقائد اور رسم و رواج سے پاک کیا، جس کے بعد مسلمانوں کا ایک واضح اور بڑا گروپ بریلوی یا جسے اہل سنت و جماعت کہتے ہیں سامنے آیا، جسے سواد اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ علامہ احمد رضا بریلوی صاحب کون تھے اور آج کی مسلم دنیا میں وہ اتنے مشہور کیوں ہوئے؟ آئیے آج اس پہ بات کرتے ہیں۔ علامہ احمد رضا بریلوی کے خاندان کا تعلق پٹھان قبیلے بڑھیج سے تھا، جو کہ افغانستان کے شہر قندھار سے 17ویں صدی عیسوی میں دہلی ہندوستان میں آئے اور مغلوں کے دربار میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہو گئے۔ بعد میں یہ خاندان بریلی شہر میں شفٹ ہو گیا۔ اوشا سنیال اپنی دوسری کتاب احمد رضا خان بریلوی ان دا پاتھ آف پروفٹ میں اعلیٰ حضرت کے آباء و اجداد کے متعلق بتاتی ہیں کہ احمد رضا کے پردادا حافظ کاظم علی خان ریاست اودھ کے نواب کے پاس اعلیٰ عہدے پہ تعینات تھے۔ بعد میں ریاست کے نواب نے انہیں 2 پراپرٹیز بریلی شہر میں دی اور حافظ کاظم علی واپس بریلی آ گئے، جہاں ان کا بیٹا رضا علی خان یعنی اعلیٰ حضرت کا دادا پلا بڑھا۔ رضا علی اپنے خاندان کے برعکس فوج کا پیشہ اختیار کرنے کے بجائے ایک صوفی اسکالر بن گیا۔ رضا علی نے ہندوستان کی اس وقت کی بڑی مسلم ریاست ٹونک کے ایک مدرسے سے دینی تعلیم حاصل کی، جہاں انہوں نے 23 سال کی عمر میں درس نظامی کا کورس مکمل کیا اور پھر واپس بریلی آ کر دینی اور صوفی اسکالر بن گئے۔ وہ صوفی سلسلہ قادریہ سے منسلک تھے۔
رضا علی خان کے بیٹے نقی علی خان نے اپنے والد سے دینی تعلیم حاصل کی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بہت سی جائیدادوں کی دیکھ بھال کرنے لگے جو کہ بریلی کے گرد و نواح اور بدایوں کے شہر تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اوشا سنیال اور باربرا میٹکاف کا کہنا ہے کہ انہیں ایسے کوئی ثبوت نہیں ملے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں مولانا رضا علی خان اور ان کے بیٹے مولانا نقی علی خان نے انگریز کے خلاف لڑائی میں حصہ لیا ہو۔ تاہم وہ کہتی ہیں کہ انہیں ایسے بھی کوئی ثبوت نہیں ملے کہ ان کے خاندان والوں نے انگریز حکومت میں کوئی سرکاری ملازمت اختیار کی ہو۔ 14 جون 1852 کو ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر بریلی کے محلہ جسولی کے دیندار گھر میں مولانا نقی علی خان کے ہاں علامہ احمد رضا خان بریلوی نے آنکھ کھولی۔ آپ کا پیدائشی نام محمد خان جبکہ تاریخی نام المختار رکھا گیا۔ بعد میں آپ نے اپنا نام احمد رضا کا انتخاب کیا۔ اوشا سنیال لکھتی ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے صرف 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن مجید ختم کیا۔ 6 سال کی عمر میں انہوں نے عید میلاد النبی کے موقع پر مسجد میں عوام کے جمع غفیر سے خطاب کیا۔ دین کی اہم تعلیم درس نظامی آپ نے اپنے والد صاحب سے حاصل کی۔ صرف 14 سال کی عمر میں اصول الفقہ کے اہم کورسز معقولات اور منقولات پڑھ لیے تھے۔ اس قابل قدر اچیومنٹ کے بعد انہیں ان کے والد نے صرف 16 سال کی عمر میں فتویٰ لکھنے اور تدریس کی اہم ذمہ داریاں سونپیں۔ آپ نے اس عمر میں فتویٰ لکھنے شروع کیے اور اپنے آخری سفر سے پہلے تک ہزاروں فتوے قلم بند کر چکے تھے۔ آپ صوفی سلسلہ قادریہ کے پیر حضرت شاہ آل رسول مار ہروی کے ہاتھ بیعت ہوئے، تاہم آپ نے بعد میں خود بھی صوفیزم کے طریقے کو آگے بڑھاتے ہوئے قادریہ اور رضوی صوفی سلسلے کو جلا بخشی۔ رضوی سلسلہ آپ کے نام رضا کی نسبت سے ہے۔ علامہ احمد رضا اپنے گھر میں ہر وقت مطالعے میں مصروف رہتے۔ ان کی ارد گرد کتابیں ہی کتابیں ہوتی یا پھر چاند ایک شاگرد۔ دینی تعلیم پہ تو آپ کو ملکہ حاصل تھا ہی۔ اوشا سنیال نقل کرتی ہیں کہ انہیں سائنسی علوم پہ بھی گرفت تھی کہ آپ نے اس وقت کے بڑے بڑے سائنسدانوں جیسا کہ کوپرنکس، کیپلر، گلیلیو، آئنسٹائن، نیوٹن اور ان جیسے سینکڑوں سائنسدانوں کے وہ نظریات کہ سیارے اور زمین سورج کے گرد گھومتی ہے کو اپنے ٹھوس دلائل سے رد کر دیا۔ علامہ ظفر الدین بہاری کے مطابق اعلیٰ حضرت نے ایسا کر کے ان سائنسدانوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ پاکستان کے مشہور ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنے ایک کالم جو کہ انہوں نے پاکستان کے مشہور اخبار جنگ میں 5 دسمبر 2016 کو لکھا، جس میں انہوں نے اعلیٰ حضرت کے نظریہ گردش سورج کی حمایت کے ساتھ ساتھ کچھ اس طرح سے اعلیٰ حضرت کے سائنسی کارناموں کی تعریف کی ہے۔ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی نے لا تعداد سائنسی موضوعات پر مضامین و مقالے لکھے ہیں۔ آپ نے تخلیق انسانی، بائیو ٹیکنالوجی و جینیٹکس، الٹرا ساؤنڈ مشین کے اصول کی تشریح، پیزو الیکٹرک کی وضاحت، ٹیلی کمیونیکیشن کی وضاحت، فلوئڈ ڈائنامکس کی تشریح، ٹپولوجی، زمین، چاند و سورج کی گردش، میٹرولوجی، دھاتوں کی تعریف، کورال، زلزلوں کی وجوہات، مد و جزر کی وجوہات وغیرہ تفصیل سے بیان کی ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی اس آرٹیکل کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ یہاں پہ ایک بات واضح ہے کہ جہاں آج کی جدید سائنس یہ دعویٰ کرتی ہے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، وہیں پاکستان کے مایا ناز ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھی اعلیٰ حضرت کے سورج کی زمین کے گرد گردش کے نظریے کے قائل نظر آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں مشہور ہے کہ علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور ریاضی دان ڈاکٹر ضیاء الدین کو ریاضی کے ایک مسئلے نے کھپایا ہوا تھا اور وہ اس مسئلے کے حل کے لیے جرمن استادوں کے پاس جانا چاہتے تھے۔ کسی نے آپ کا بتایا تو انہوں نے کہا ایک عام سا مولوی جو کبھی سکول و مدرسہ تک نہیں گیا وہ اس مشکل مسئلے کو کیسے حل کر سکتا ہے، جبکہ ہندوستان کے ریاضی دان اس مسئلے کو حل نہیں کر سکے۔ دوستوں کے اصرار پر علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور ریاضی دان آپ کے پاس ریاضی کا مسئلہ لے کر آئے تو آپ نے اپنی خداداد صلاحیتوں کی بدولت مسئلے کو چٹکیوں میں حل کیا۔ ظفر الدین بہاری لکھتے ہیں کہ ریاضی کا یہ مسئلہ کسور اشاریہ متوالیہ میں نصارہ کی تیسری قوت سے زیادہ کا مسئلہ تھا، جسے ہم ڈیسیمل فریکشن بھی کہتے ہیں۔ سامعین اکرام، جن دنوں آپ اپنے والد صاحب سے دینی تعلیم حاصل کر رہے تھے تو آپ کے والد ہندوستان کی مختلف مذہبی گروپوں باشمول ہندوؤں، شیعہ کے ساتھ ساتھ دہلی اور دیوبند شہر کے حنفی علماء کے کچھ نظریات کا رد کرنے میں بھی مصروف تھے۔ بریلی کا یہ خاندان اس وقت علم و فضل کے شعبے معقولات اور فقہ میں شہرت حاصل کر چکا تھا، جیسا کہ اس وقت خیر آباد اور بدایوں کے شہر کے علماء کر رہے تھے۔
اوشا سنیال لکھتی ہیں کہ 19ویں صدی کے درمیان تک خیر آباد، بدایوں اور بریلی کے علماء نے دہلی کے علماء اور ان کے پیروکاروں سے اور ان کے نظریات سے خود کو دور کر لیا تھا۔ جب آپ نے بریلی کی مسند سنبھالی تو اس وقت انگریز مکمل طور پر ہندوستان کو مسلمان حکمرانوں سے چھین کر اس پر حکومت کر رہا تھا۔ مسلمانوں کی مختلف تحریکیں اسلام کی سر بلندی اور مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کے لیے مختلف طریقوں سے مسلمانوں میں اسلام کو مختلف مقامی رسومات سے پاک کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تاکہ مسلمانوں کی اصلاح کر کے ان کی ہندوستان میں کھوئی ہوئی ساکھ کو دوبارہ بحال کیا جا سکے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ انہوں نے اصلاح کے نام پر اٹھنے والی جماعتوں کے مختلف عقائد پر اپنے والد کی طرح سخت اعتراض کیا کہ یہ نام نہاد اصلاحی تحریکیں تو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ ان میں مشہور حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے پوتے اور طریقہ محمدیہ تحریک کے روح رواں مولانا اسماعیل شہید کے مختلف نظریات کا رد تھا۔ مولانا اسماعیل شہید نے اپنی کتاب تقویت الایمان، جو کہ مسلمانوں کی اصلاح کی غرض سے 1820 میں لکھی گئی تھی، میں اپنے نظریات کا پرچار کیا، لیکن اس کتاب میں کچھ ایسے نظریات تھے جن پر شمال ہندوستان کے شہر خیر آباد اور بریلی کے حنفی سنی علماء، جن میں علامہ فضل حق خیر آبادی اور مولانا نقی علی خان سر فہرست تھے، کو اعتراض تھا۔ اوشا سنیال کے مطابق اعتراض کیے گئے چیدہ نکات یہ تھے: امکان کذب کا نظریہ، امکان نذیر کا مسئلہ، عید میلاد النبی اور قیام کا مسئلہ، اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات و خصوصیات سے متعلق مختلف نظریات۔ سامعین کرام، آپ ان نظریات بارے علماء کے بیچ اس وقت کی تفصیلی بحث ہماری اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت سے جب سوال کیا گیا کہ کیا قبر کے اوپر عمارت بنانا جائز ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ایسا کرنا صاحب قبر کی بے احترامی ہے اور فقہ حنفی میں ایسا جائز نہیں ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ متبرک ہستیوں کے اجسام قبر میں محفوظ رہتے ہیں، بلکہ فوت ہونے کے بعد ان کی روحیں زیادہ بافیض ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی ان کی قبر پر فاتحہ پڑھتا ہے تو ولی کی روح اسے پہچان لیتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ فوت شدگان زندوں سے بہتر سن سکتے ہیں، وہ زندوں سے رابطہ رکھ سکتے ہیں۔ اس طرح زندہ فاتحہ کر کے ولی سے فیض حاصل کرتا ہے، جبکہ عام آدمی کے لیے فاتحہ کر کے اس کی بخشش کا سماں بناتا ہے۔ اس عمل کو ایصال ثواب کا نام بھی دیا گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے عرس کے حق میں فتویٰ دیا، لیکن وہاں پر قرآن خوانی، ذکر اذکار، نعت خوانی اور واعظ کے علاوہ ہونے والی غیر شرعی رسموں کی سخت خلاف تھے۔ وہ عورتوں کے مزارات اور عرس پر جانے کے بارے میں کہتے کہ ایسی خاتون کو اللہ اور صاحب مزار کی طرف سے اس وقت سے لعنت شروع ہو جاتی ہے جب وہ اس بات کا ارادہ کر لے۔ ان کے مطابق عورت صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ کی زیارت کر سکتی ہے جب وہ حج پر ہو۔ انہوں نے قبروں اور مزارات پر ہونے والے شور و غوغا اور آلات موسیقی کے استعمالات کے خلاف فتوے صادر کیے اور بتایا کہ اس طرح کرنے سے مزار اور قبر کی بے احترامی ہوتی ہے۔ جب علامہ احمد رضا بریلوی کو اپنے والد نے 16 سال کی عمر میں فتویٰ نویسی کی اجازت دی تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے والد کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ان کے اپنے مطابق انہوں نے ہندوستان کے علماء، خاص کر سنی حنفی علماء کے غلط عقائد کا رد شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اہل حدیث، شیعہ اور ہندوؤں کے عقائد کا بھی رد کیا۔ انہوں نے اپنے فتووں میں قادیانی تحریک کے مرزا غلام احمد قادیانی کے دعوی مہداویت اور دعوی نبوت کو جھوٹا قرار دیا اور انہیں دائرہ اسلام سے بھی خارج قرار دیا۔ اوشا سنیال لکھتی ہیں کہ وہ اس موقع پر ہندوستان میں آئے عیسائی مشنریز کے خلاف، جن کو انگریزوں کی سرپرستی بھی تھی، انہوں نے ان کے خلاف کوئی فتویٰ، رد یا کوئی مناظرہ نہ کیا۔ حالانکہ اس وقت نہ صرف مسلمان علماء بلکہ ہندو بھی عیسائیوں سے مناظرے کر رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت کا وہ دور تھا جب ہندوستان میں انگریز سرکار کی وجہ سے پرنٹنگ پریس کا کام عروج پکڑ چکا تھا۔ اپنے کام اور نظریات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اعلیٰ حضرت نے بھی بریلی میں اپنے زیر نگرانی 2 پرنٹنگ پریس لگوائے، جہاں سے آپ کے فتوے، کتابیں، رسائل وغیرہ چھپتے اور پھر سرکولیٹ ہوتے۔ تاہم ان پرنٹنگ پریسز سے ایسے رسائل اور کتابیں بھی زور و شور سے چھپتی جو ان کے مطابق دوسرے مسلم گروپس جیسا کہ ندوۃ العلماء لکھنؤ، دارالعلوم دیوبند اور دہلی کے اسماعیل شہید کے نظریات نشانے پر ہوتے۔ واضح رہے کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کی ایک ایسی تنظیم تھی جو اس مقصد کے ساتھ تشکیل دی گئی تھی کہ عقائد میں بعض اختلافات سے قطع نظر اسلام کے تمام فرقوں کو اکٹھا کیا جائے۔
1878 میں 22 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت پہلی دفعہ حج پر روانہ ہوئے۔ اس دوران انہوں نے مکہ مکرمہ میں 2 مفتیان کرام سے حدیث، فقہ، اصول الفقہ اور تفسیر میں سنت اور اجازت لی۔ ظفر الدین بہاری لکھتے ہیں کہ مقام ابراہیم کے قریب بیٹھے ایک عالم نے علامہ صاحب کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اس نے احمد رضا کی پیشانی پر اللہ کا نور دیکھا ہے، اور اس وجہ سے اس عالم نے علامہ صاحب کا نیا نام ضیاء الدین احمد رکھا۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرا حج 25 سال بعد یعنی 1905 میں کیا۔ سن 1900 میں بہار شریف کی خانقاہ پہ منعقدہ اجلاس میں، جس میں ہندوستان سے سینکڑوں علماء، مشائخ اور پیران کرام اکٹھے تھے، نے آپ کو متفقہ طور پر مجدد ما حاضرہ یعنی موجودہ صدی کا مجدد قرار دیا، اور اس موقع پر انہیں بریلی، خیر آباد اور بدایوں کے علماء کے نظریات کی جماعت اہل سنت و جماعت کا صدر بنا دیا گیا۔ آپ نے اپنے شہر بریلی میں دینی تعلیم کی غرض سے 1904 میں مدرسہ مظہر الاسلام بنوایا۔ 1911 میں آپ نے قرآن کریم کا اردو زبان میں ترجمہ کنز الایمان کے نام سے کیا۔ آپ نے اپنی 12 جلدوں پر مشتمل مارکۃ الآراء کتاب فتاوی رضویہ تحریر کیا۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے دور میں مختلف گروپوں سے اختلاف کرنے اور انہیں کافر قرار دینے کی بنیاد یا وجہ اپنی کتاب حسام الحرمین میں بیان کی، جسے اوشا سنیال نے نقل کیا ہے کہ جو کوئی بھی ضروریات دین میں کسی چیز کا انکار کرتا ہے اور جو کوئی بھی اس کے کفر اور اس کفر کی سزا کے ملنے میں شک رکھتا ہے، وہ کافر ہے۔ یہ وہ پیمانہ تھا جس کی بنیاد پر انہوں نے آگے دیوبند کے کچھ علماء کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا۔ 1896 میں اعلیٰ حضرت نے سر سید احمد خان ندوۃ العلماء، شیعہ، دیوبند کے علماء اور اہل حدیث کے ساتھ ساتھ مختلف عقائد پر سوال و جواب کرتے رہے۔ اس بارے انہوں نے پہلے اپنی کتاب فتاوات الحرمین برجف ندوۃ المین کے نام سے شائع کی، جس میں انہوں نے ان سب جماعتوں کو ان کی عقائد کی بنیاد پر بد مذہب، گمراہ، کافر اور مرتد قرار دیا۔ 1902 سے 1906 تک انہوں نے باقاعدہ طور پر کچھ دوسرے عقائد کے قائدین کو بھی کافر قرار دیا۔ ان میں سے پہلے نمبر پر احمدی یا قادیانی جماعت کے سربراہ، جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا، کو ان کے اس جھوٹے دعوے کی بنیاد پر کافر قرار دیا۔ اعلیٰ حضرت نے پہلی دفعہ مرزا غلام احمد کو دجال شیطان قرار دیا تھا، جبکہ دیوبند کے 4 علماء کو انہوں نے وہابی قرار دیتے ہوئے کافر قرار دیا۔ اہل سنت کے علماء کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے اعلیٰ حضرت نے ان اشخاص کو خطوط لکھے کہ وہ مختلف عقائد پر اپنا نقطہ نظر واضح کریں اور انہیں درست کریں، مگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو اعلیٰ حضرت نے پھر انہیں کافر قرار دیا۔ پھر اس فتوے پہ علماء حرمین سے تصدیقی فتوے بھی لیے، جس سے ہندوستان کے دیوبند اور بریلی شہر کے علماء کے درمیان فتویٰ جنگ چھڑ گئی۔ آخری دنوں میں وہ قدرے کمزور ہو گئے، مگر بستر پر بھی بیٹھ کر وہ فتوے لکھنے میں مصروف رہے۔ اپنے آخری سفر سے پہلے انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کے ایک بہت بڑے گروپ اہل سنت و جماعت، جسے سواد اعظم بھی کہا جاتا ہے، کو ایک نئی پہچان بریلوی کی دی، یعنی وہ اہل سنت کے لوگ جو اسلام کی عقائد میں اعلیٰ حضرت کے نظریات کی پیروی کریں، بریلوی کہلاتے ہیں۔ آپ نے 28 اکتوبر 1921 کو دائی اجل کو لبیک کہا اور 65 سال کی عمر میں اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اعلیٰ حضرت کے بارے میں مزید جانتے ہیں تو پلیز نیچے کامنٹ باکس میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ شکریہ۔ ناظرین کرام، ہمارے چینل کا مقصد آپ تک مستند معلومات پہنچانا ہے، تاہم اگر کسی کو ہماری کوئی بات گراں گزرے تو ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ اگر ہو سکے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔